الحمد للہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بہنوں، اللہ جل جلالہ کے کلام مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ جو شخص میری ملاقات کا خواہاں ہو، میری ملاقات کو پسند کرتا ہو، مجھ سے ملنا چاہتا ہو، مجھے دیکھنا چاہتا ہو، بس اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ وہ نیک اور صالح اعمال اختیار کرے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں ان سب پر عمل شروع کر دے۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کہ عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرے، اس میں کسی غیر کی آمیزش نہ ہو، یعنی دکھانے کے لیے نہ کرے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل حال ہونی چاہیے۔ تو شرک جو ہے ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کہ اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو بخش دوں گا، لیکن شرک والے کی جو ہے وہ بخشش جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم ایسا اخلاص اختیار کریں، ایسی اللہ کی رضا اس میں تلاش کریں، اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر عمل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، کہ آپ نے وہ عمل کیسے کر کے دکھایا، نماز کیسے پڑھی، اور روزے کیسے رکھے، زکوٰۃ کیسے دی، اور کس طرح سے حج کیا، کس طرح سے ذکر سکھایا، اور گھر میں رہنے کے طریقے انداز، گھر سے باہر نکلنے، گھر میں داخل ہونے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسے معاملہ رکھنا ہے، اور کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے قربانی کرنی ہے، کیسے جہاد کرنا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملی طور پر ہمیں کر کے دکھایا۔ تو یہ عبادت ایسی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ بندگی خالص ہو جائے، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی غرض دنیا کی شامل نہیں ہونی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے چاہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں ذکر کر رہا ہوں، یا تلاوت کر رہا ہوں، یا جو بھی عمل میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، وہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میری بات کو سن بھی رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی جائے، یہی اللہ کو محبوب ہے اور پسند ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے، حدیث قدسی میں آتا ہے، آقا نے فرمایا کہ جو مجھ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، یعنی مومن کی ملاقات کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنے کا اشتیاق بڑھ گیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا اس سے ملنے کا، اس مومن سے ملنے کا
اشتیاق اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس مومن کے ملنے کے یعنی آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے مسلمان مومن جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اس مومن سے ملنے کا اس سے زیادہ اشتیاق رکھتے ہیں ملنے کا۔ تو بھائی دوستو، اس دنیا میں ہم نے ایسے رہنا ہے جیسے ایک مسافر رہتا ہے کہ اس مسافر کی جو نظر ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، وہ اپنی منزل کا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی منزل کا تصور رکھتا ہے تو پھر اس کا دل جو ہے اس سفر میں کسی چیز سے بھی نہیں لگتا۔ ہم نے اپنی منزل کو پانا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تھوڑا سا وقت جو دیا ہے، اس وقت کو ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ اس وقت میں اللہ کی بندگی کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری اپنی جان سے، والدین سے، آل اولاد سے سب سے زیادہ آپ پیارے ہو جائیں، پھر ایمان کی تکمیل ہوگی۔ جب ایمان کی تکمیل ہوگی تو انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے پیار ہوگا، ہر سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیں گے۔ محبت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محبوب کے اوصاف کا تصور رکھا جائے، محبوب کے اوصاف کا تصور رکھا جائے۔ کوئی حسینہ جمیلہ ہے تو اس لیے اس سے محبت پیار ہوتا ہے کہ وہ حسین ہے، جمیل ہے اور بہت خوبصورت ہے، اچھی لگتی ہے، اس کے اندر یہ اوصاف ہیں۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسینوں کے حسین ہیں۔ اللہ کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ ہی کا ہے، اس لیے آپ کی ذات کے اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی محبت جو امت کے ساتھ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور عظیم الشان نبی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا۔ کسی نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عرش عظیم پر نہیں کرایا، بلکہ دنیا میں بھی ان کو دیدار کی برداشت نہیں تھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایسے عظیم الشان ہستی کی محبت میں گرفتار ہونا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ہم سب کے ہمدرد بھی ہیں، محسن بھی ہیں، اور ہر وقت ہمارے لیے جب تک حیات تھے اس وقت بھی اور اب بھی عالم برزخ میں ان کی بھی حیاتی یعنی زندگی جو ہے حیات ہے، حیات کی مانند رہتے ہیں کب وہاں روضہ شریف میں، تو وہ اب بھی جو ہے نا ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہدایت کی دعائیں ہیں، عافیت سلامتی کی دعائیں ہیں۔ اور جب تک حیات اس دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، سب کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، تو ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میری امت میری امت میری امت، اس کو عذاب نہ دینا، اے اللہ آخرت میں اس کے لیے جو ہے نا بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں۔ تو میرے بھائی دوستو، ایسے عظیم الشان میرے آقا کی محبت دل میں بسانا لازمی ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز، جب ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھیں گے اور ان کے فرمانوں پر عمل بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ فرما دیجئے انہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے
واضح فرما دیا قرآن مقدس میں کہ اللہ کے محبوب بننے کا نسخہ عطا فرما دیا کہ حضور سے محبت ہو، اور اتنی محبت ہو کہ اپنی جان بھی، اپنے ماں باپ، آل اولاد، ہر شے، مال اسباب، سب سے زیادہ آپ کی محبت ہمارے دل کے اندر آ جائے، تو پھر انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لوں گا، یعنی دنیا میں خلائق میں محبوب بن جائے گا وہ، اور آخرت میں اس کے لیے بلند درجات ہیں، جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور ان کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ ان کو رہنا نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم اوصاف کا تصور کریں گے، ان کے احسانات کا تصور کریں گے، تو یقیناً ہم آپ کی محبت حاصل کر لیں گے اور اتباع بھی حاصل ہو جائے گی۔